میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حدود، غزہ میں تم ہو نصارا تو تمدن میں حدود، تم مسلمان ہو کہ جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ حمد و صلات کے بعد قابل سب تقریر مسند قضا پر موجود میرے جدید حضرات اور اس گلشن کاظمیہ کے لہلہاتے پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عصر حاضر میں عمومی طور پر مسلم معاشرہ کو اور خاص طور پر دین اسلام کو اس نظریہ الحاد کا فکری چیلنج درپیش ہے۔ الحادی افکار کا مقابلہ کرنے کے لیے اور دین اسلام اور امت مسلمہ کو اس سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس نظریہ کا باریکی سے مطالعہ کیا جائے۔ الحاد کی تعریف فیروز اللغات نے یوں بیان کی کہ دین حق سے پھر جانا اور ملحد ہو جانا۔ علامہ ابن منظور الحاد کا معنی بیان کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں: الملحد العادل عن الحق المدخل فیہ ما لیس فیہ، یعنی ملحد اس شخص کو کہتے ہیں جو دین حق سے روگردانی کرتے ہوئے دین حق میں ایسی چیز کو شامل کر دے جو سرے سے حق میں شامل ہی نہ ہو۔ جناب صدر، ارباب حکمت و معرفت، یہ الحادی فلسفہ کوئی نیا نہیں ہے بلکہ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ نمرود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے انا احیی و امید کا دعویٰ کرنا اور فرعون کا انا ربکم الاعلی کا دعویٰ بھی نظریہ الحاد کی سوچ کو تقویت دیتا ہے۔ جناب والا، قرآن مجید نے الحاد کی طرف اس طرح اشارہ کیا: ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، بلا شبہ وہ لوگ جو ہماری آیات کا الٹا معنی کرتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ الحاد کا مقابلہ ہمیشہ دین اسلام نہیں سے رہا۔ اگر ہم اس چیز کو بنظر غائب دیکھیں تو ملحدین کے اکثر حملے دین اسلام کے بنیادی عقائد اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متفق علیہ مسائل پر ہی ہوتے ہیں۔ گویا ملحدین نے دین اسلام کو زیر کرنے کی ناپاک مہم کا اہتمام کر رکھا ہے۔ الحاد مسلمانوں پر بے اثر رہا۔ جب ملحدین نے دیکھا کہ مسلمانوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، دین اسلام کے متبعین اس کا شکار نہیں ہو رہے، تو جناب والا انہوں نے بڑی سمجھداری اور چلاکی کے ساتھ دینی دنیاوی تعلیم کے بڑے بڑے مراکز قائم کر دیے، جن میں سیکولرزم جیسا خوبصورت نام رکھ کر الحاد کو فروغ دیا گیا اور لوگ اعلیٰ تعلیم کی حاصل کرنے کے لیے ان بڑے بڑے اداروں میں جاتے رہے اور انجانے میں وہ الحاد کا شکار ہوتے رہے، اور ساتھ ہی انہوں نے مرد و زن کی مخلوط تعلیم کا سلسلہ جاری کر دیا تاکہ نفس کے پرستار اس جال سے جناب والا نکل ہی نہ سکے۔ اور جب اب وہ افراد جو نفس کی خواہشات پوری کرنا چاہتے تھے، جس کی اجازت دین اسلام ہرگز نہیں دیتا، تو ایسے افراد نے بھی الحاد اور لادینیت کا سہارا لے کر اپنی ناجائز خواہشات کی تکمیل کی، اور جناب والا اس نظریہ کو ہمارے اسلاف کو بہت ہی پہلے سمجھ گئے تھے۔ اسی لیے تو مفکر اسلام شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی
مگر لبے انداز سے نکل جاتی ہے. فریاد کے ساتھ ہم سمجھتے تھے کہ لائے کی فراغت تعلیم کیا خبر تھی کہ چلائے گا الحاد کے ساتھ